یہ جو ہم نے جانور رکھے ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ جانور ہمارے پاس ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک ہم نے جانور رکھے ہوتے ہیں دودھ نکال کے بیچنے کے لیے، ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان کی دودھ سے جو آپ رقم لے رہے ہیں آپ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، ضروریات بھی پورا کرتے ہیں، کرتے رہیں. سال کے آخر میں اس میں سے جو رقم بچی ہوگی نا، وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے یا وہ کچھ رقم ہے اور کچھ اور ملا کے اتنی رقم کو پہنچ جاتی ہے تو سارے میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. صرف اس جانور پر جس کو دودھ نکالنے کے لیے لایا گیا ہے یا گھر میں استعمال دودھ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، ایسے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 2، دوسری قسم کا جانور. ہمارے دیہاتوں میں نا یہ رواج ہے چوٹیاں لے آندے بیچن واسطے. چوٹیاں لے آندیاں، مثلا جانور لائے، وہ تھوڑا عرصہ ہم نے پالے، نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہم نے بیچنا ہے. ایسے جانور مال تجارت میں سے ہیں اور مال تجارت کا اصول ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے. اس جانور کی قیمت آپ نے جب سال کے آخر میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جتنے جانور ہیں ایک ایک کی قیمت آپ نے لکھنی ہے، کل ملا کے آپ نے 2.5% ادا کرنا ہے. اللہ پاک نے اگر آپ کو جانور زیادہ دیے ہیں، آپ پر اگر زکوٰۃ زیادہ آ رہی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نیکی زیادہ کمانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو جتنی زیادہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے زیادہ مال میں سے ادا کر رہے ہیں. اس میں یہ نہیں بندے کو سوچنا چاہیے مجھ پر 3 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہو گئی ہے، مجھ پر 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہو گئی ہے. نہ، یہ دیکھو یہ جو 5 لاکھ یا 3 لاکھ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اس کے پیچھے رقم بھی تو کروڑوں کے حساب سے ہے نا. اللہ پاک نے 100 میں سے صرف 2.5 روپیہ مانگے ہیں، اور لاکھ میں سے کتنا ہوگا؟ صرف 2500. یہی ہے، صرف 2500. لاکھ میں سے صرف 2500 تو 10 لاکھ کا کتنا ہوگا؟ 5000. صرف 10 لاکھ کدھر اور 5000 کدھر. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنی زیادہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. یہ بھی تو سوچو نا کتنے زیادہ مال کی ہم ادا کر رہے ہیں. ان جھوٹے واقعات میں سے ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی چارپائی کو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. اجازت مانگی گئی کہ ان کو اندر دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو روضہ رسول سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب مشتاق، کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، دفن کر دو، کیونکہ حبیب بڑا مشتاق انتظار کر رہا ہے. حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر کا ہے ہی نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. تاریخ کی کسی کتاب میں حضرت عمر کے نام سے یہ واقعہ موجود نہیں ہے. یہ واقعہ موجود ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور سیدنا صدیق اکبر کے نام سے بھی جو واقعہ مشہور ہے نا وہ بھی جھوٹ ہے، بالکل صراحتاً جھوٹ ہے. میں 3 باتیں عرض کروں گا اس کے جھوٹ ہونے پہ. کہ علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے علاوہ جتنے لوگوں نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے نا اپنی تفسیروں میں، مثلا تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے، سورۃ کہف کی تفسیر میں، اسی طرح تفسیر نیشاپوری میں یہ موجود ہے، تفسیر سراج منیر میں یہ موجود ہے، الشریعہ للآجری میں یہ موجود ہے. اس طرح کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے. یقین جاننے کسی مفسر نے اس واقعے کی سند نہیں ذکر کی، صرف علامہ ابن عساکر نے اس واقعے کی سند ذکر کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں اس واقعے کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی فصل میں ذکر کیا ہے. لیکن سند ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے راوی ابو طاہر اور عبد الجلیل دونوں کذاب اور مجہول راوی ہیں. تو جس بندے نے اس کو باسند ذکر کیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں، یہ واقعہ منکر ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے. پھر اس واقعے کو بیان کرنا اور خصوصاً مسجد میں کھڑے ہو کے بیان کرنا، یہ تو مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. واقعہ بیان کرو واقعہ بیان، لیکن ساتھ یہ بھی تو بتاؤ نا جس نے یہ نقل کیا اس نے یہ بھی کہا ہے یہ منکر ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ حقیقت کو کیوں چھپاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے.
حقیقت نہیں چھپانی چاہیے، حقیقت کھل کے بیان کرنی چاہیے۔ نہ کوئی مقتدی ایمان کے کام آئے گا آخرت میں، نہ کوئی بندہ آپ کے کام آئے گا آخرت میں۔ آپ کو آخرت میں بچائے گا تو صرف آپ کا ایمان بچائے گا، اور دنیا میں بولی گئی صداقت آپ کو بچائے گی، سچائی آپ کو بچائے گی۔ لوگوں تک سچائی پہنچاؤ، صداقت پہنچاؤ، مسجدوں میں کھڑے ہو کے جھوٹ مت بولو۔ تو یہ حقیقت ہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ اس طرح یہ مضمون قرآن مقدس میں کئی جگہ پہ موجود ہے۔ کتنی واضح بات ہے قرآن کی کہ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جاؤ، بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ہر مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ہر جماعت کا رہنما بیان کرے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، لیکن یقین جانیے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مقدس، کتاب اللہ، اور اسی کی تعلیم پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ فرمایا لوگو انی ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، من تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور میری سنت، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو فرقہ واریت کے خلاف درس دینے والے علماء کو میں دعوت دوں گا، میں یہ بات کہوں گا کہ جب یہ فرقہ واریت کے خلاف بیان کر رہے ہوں، قرآن مقدس کی آیت پڑھ رہے ہوں، تو خدا را حبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کرو، یہ بھی لوگوں کو بتایا کرو کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مقدس ہے۔ فرقہ واریت کے خلاف ہر مولوی بات کرتا ہے، ہر طبقے کا آدمی بات کرتا ہے، ہر طبقے کا رہنما بات کرتا ہے، لیکن جب فرقہ واریت کے خلاف لوگ پوچھتے ہیں جی ہم جائیں تو کدھر جائیں، تو ہر طبقے کا مولوی یہ کہے گا میرے بزرگوں کو مانو، بریلوی کہے گا میرے اکابر کو مانو، دیوبندی کہے گا میرے اکابر کو مانو، شیعہ کہے گا میرے اکابر کو مانو۔ لیکن میں ترجمان دیوبند جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی طرف سے کہتا ہوں کسی بزرگ کو نہ مان اللہ کی کتاب کو مان اور محمد الرسول اللہ کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، فرقہ واریت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا ہے، لوگوں کو قرآن نہیں سمجھنے دیا گیا، لوگوں کو قرآن کا ترجمہ تک نہیں پڑھنے دیا گیا۔ جب تک لوگ قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ فرقہ واریت کی دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ لاکھ زور لگا لیں، فرقہ واریت بڑھ کر رہے گی۔ اگر فرقہ واریت کا اس کائنات میں توڑ ہے تو وہ کتاب اللہ کی تعلیم ہے۔ اور فرقہ واریت کا دوسرا بڑا سبب جاہل علماء، علماء سو، کتاب اللہ کی تعلیم جانتے ہوئے چھپانا، کتاب اللہ کے عقائد کو جانتے ہوئے لوگوں سے چھپانا، کتاب اللہ کی تعلیم کو پڑھ کر پھر لوگوں تک نہ پہنچانا، یہ جاہل علماء کا کام ہے، علماء سو کا کام ہے۔ اگر علماء اپنی بات کو قرآن مقدس کی روشنی میں لوگوں تک پہنچائیں، اپنی بات کو قرآن مقدس کی آیت سے تقویت دیتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں، تو یقین جانیے آپ دیکھیں گے فرقہ واریت کتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے، فرقہ واریت کا کلا کما ہو جائے گا، فرقہ واریت دنیا سے نکل جائے گی۔ تو تیسرا بڑا سبب فرقہ واریت کا ضدی علماء، ہٹ درم علماء، جانتے ہیں کتاب اللہ کا مسئلہ کیا ہے، مانتے صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے چندے بند ہو جائیں گے، جانتے ہیں کتاب اللہ کا موقف کیا ہے، مانتے اس لیے نہیں کہ ہمارے مقتدی کم ہو جائیں گے، جانتے ہیں کتاب اللہ کا موقف اور مسلک کیا ہے، لوگوں تک پہنچاتے اس لیے نہیں کہ ہمارا جھوٹ آشکارا ہو جائے گا، لوگ پہچان جائیں گے کہ ابھی تک تم جھوٹ بولتے تھے ہمارے ساتھ۔ کتاب اللہ کی تعلیم جب لوگوں کے سامنے آئے گی،
کتاب اللہ کا موقف جب لوگوں کے سامنے آئے گا، کتاب اللہ کی تعلیم جب لوگوں کے دماغ تک پہنچے گی تو پھر ان کے ذہن میں فوراً کھٹکھٹا پیدا ہوگا، فوراً ان کا دماغ یہ آواز دے گا کہ ابھی تک یہ علماء تو آپ کو کتاب اللہ سے دور رکھتے رہے ہیں۔ تو یہ ضدی علماء، کتاب اللہ بھی یہ بات بیان کرتا ہے کہ لوگوں، یہ جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے آپس میں، کتاب اللہ اس اختلاف کو دور کر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اختلاف کو دور نہیں کرتے بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ تو یہ جو ضدی علماء ہیں یہ بھی فرقہ واریت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو میں دعا بھی کروں گا اور آپ کو یہ تلقین بھی کروں گا، آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ سب کی سنیں، کوئی بریلوی ہے اس کی بھی بات سنیں، کوئی دیوبندی ہے اس کی بھی بات سنیں، کوئی اہل حدیث ہے اس کی بھی بات سنیں۔ جب آپ کے پاس ان تین باتوں کا مجموعہ آ جائے گا تو اللہ نے یہ کھوپڑی میں عقل رکھی ہوئی ہے، یہ دماغ میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہوئی ہے، آپ کا دماغ خود بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اور قرآن مقدس اس بات کی تعلیم دیتا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو کچھ غور کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن مقدس کی ببانگ دوحل آوازیں ہیں، قرآن مقدس کی تعلیم ہے۔ میرا کام تھا آپ تک قرآن کا پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے قرآن کی تعلیم کو سینے میں محفوظ کرنا اور راہ ہدایت پا جانا۔ باقی ہدایت دینا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ نہ میں ہدایت کسی کو دے سکتا ہوں، صرف رہنمائی کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں قرآن کی یہ تعلیم ہے، ماننا نہ ماننا یہ ہر انسان کا اپنا بس ہے۔